السلام علیکم جی۔ تو آج ہمارا ٹاپک تھوڑا ڈیفرنٹ سا ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو ہم نے سوچا کچھ ایسے سوالات آپ سے پوچھے جائیں جن کا تعلق اسلام سے ہے اور کبھی بھی ہم سے کوئی پوچھ سکتا ہے تو ہمیں ان کا جواب آنا چاہیے۔ تو یقیناً جب کوئی ہم سے ایسے سوال کرے گا اور ان کا ہم جواب دیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ابھی میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اور آپ بھی دیکھیں کہ آپ کو ان میں سے کون کون سے جوابات آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کا کفن آسمان سے لایا گیا؟ وہ کون سے نبی ہیں جن کا کفن آسمان سے لایا گیا؟ کا جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ وہ واحد نبی ہیں جن کا کفن آسمان سے لایا گیا۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے سورت فاتحہ۔ یہ واحد سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ ہمارا تیسرا سوال ہے کہ وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ تو اس کا جواب ہے علماء کے مطابق سونے یا چاندی کی نیب والے پین سے لکھنا جائز نہیں۔ ہمارا چوتھا سوال ہے جو اکثر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں کہ اگر دریا کے کنارے ایک لاوارث لاش ملتی ہے اور وہ ایک لڑکی کی ہے، ایک فیمیل کی ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم؟ تو اس کا سیدھا اور آسان جواب یہی ہے کہ اس لڑکی کا لباس، ہاتھ پاؤں اور چہرے کا جائزہ لیا جائے گا اور جس جگہ سے وہ لاش ملی ہے اس کے قریب کے لوگ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اس لڑکی کی تدفین اسی حساب سے کی جائے گی جو ان لوگوں کا مذہب ہوگا جو قریب میں لوگ رہتے ہوں گے۔ بہت ہی اچھا اور آج کے دور کا سوال ہے کہ وہ کون سا دن ہے جس دن ہر بیوی اپنے شوہر سے خوش ہوتی ہے؟ تو اس کا تھوڑا فنی سا جواب ہے کہ جس دن سیلری آتی ہے اس دن ہر بیوی اپنے شوہر سے خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں شاپنگ کے لیے پیسے ہوتے ہیں۔ پہلا گناہ کس نے کیا، وہ اور کون سا تھا؟ میں سب سے پہلا گناہ شیطان نے کیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا۔ ابھی ہمارا نیکسٹ سوال ایک بڑا ٹیکنیکل ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس ہو تو آپ کا جنازہ نہیں ہو سکتا اور اگر نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا؟ جواب ہے روح۔ روح کے جانے کے بعد ہی جنازہ ہوتا ہے اور ایک بندہ جس کے پاس روح نہیں ہے تو مطلب وہ مردہ ہے، تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا نیکسٹ سوال ہے کہ وہ کون سا سال ہے جب مسلمانوں نے رمضان کے 40 روزے رکھے؟ تو اس کا جواب ہے 1835۔ اس سال یکم رمضان یکم جنوری کو تھا اور دسمبر میں بھی رمضان کے 10 روزے رکھے گئے، تو اس سال لوگوں نے رمضان کے 40 روزے رکھے۔ کون سا جرم ہے جس کی کوشش کرنے پر سزا ملتی ہے لیکن اگر ہم وہ جرم کر لیں تو پھر کوئی سزا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے خودکشی کی کوشش کرنا۔ اگر ہم وہ کوشش کرتے ہوئے ناکام ہو جائیں تو ہمیں سزا ملے گی، اور اگر ہم کامیاب ہو گئے نعوذ باللہ تو یہ کیونکہ حرام کام ہے، تو جب ہم ایک کامیاب ہو گیا تو وہ مر جائے گا تو پھر اس کو کیا سزا ملنی؟ اس کو سزا تو پھر قیامت والے دن ہی ملے گی۔ تو ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے وسوسہ اور الہام میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کا جواب کیا ہے؟ جی، تو اس کا جواب ہے وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور الہام اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ جی، تو ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے کہ جھوٹ کن 3 حالات میں جائز ہے؟ ان 3 حالات میں بولنا جائز ہے۔ جی، تو اس کا جواب ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں صلح کرانے کے لیے، جنگ کے حالات میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، اور تیسرا ہے کہ 2 لوگوں کی آپس میں صلح کرانے کے لیے معمولی جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، ان حالات میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جی، تو نیکسٹ کویسچن ہے ہمارا کہ وہ کون سا وقت ہے جب توبہ قبول نہیں ہوتی؟ تو ابھی جی، تو اس کا جواب ہے کہ ہر وقت توبہ قبول ہوتی ہے، ابھی بھی بہترین وقت ہے، جس وقت ملے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں۔ تو ایک نزع کا وقت ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تب کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔
تو جو نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا کہ وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ یہ کافی لوگوں کو اس کا جواب پتہ ہوگا. جواب ہے سورہ توبہ. وہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. جی نیکسٹ کویشچن ہے کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے، بے جان، جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. جی یہ تو بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے، دیکھتے ہیں کس کس کو اس کا جواب آتا ہے. جی تو اس کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. ہاں جی تو کون کون بتا سکتا ہے کہ کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے، دنیا کا ہر کام کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں، اس کا پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو وہ کون سا کام ہے جس کو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے؟ تو بلا شبہ جی اس کا جواب ہے کہ کوئی بھی حرام کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے. حرام کام ہمیں کرنا نہیں چاہیے، تو اس سے پہلے بھی ہم بسم اللہ پڑھیں تو یہ گناہ میں شمار ہوگا. جی تو چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف. شریعت کے مطابق قرآن مجید کے بعد وہ کون سی کتاب ہے جو سب سے درست ہے، صحیح ہے؟ علماء کے مطابق، اور بلا شبہ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے، کہ قرآن مجید دنیا کی سب سے صحیح اور درست کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ صحیح بخاری کا ہے جو حدیث کی کتاب ہے. چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف. کس صورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جس میں وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آئی ہے؟ جی تو اس کا جواب ہے سورہ نمل ہی وہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں اور درمیان میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے. جی تو نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے، لیکن توڑ سکتے ہیں؟ جی تو اس کا بڑا انٹرسٹنگ آنسر ہے کہ بلا شبہ وہ وعدہ ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے، لیکن اس کو ہم توڑ سکتے ہیں. لیکن توڑنا نہیں چاہیے، اس کا بڑا گناہ ہے اور بے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جی تو نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا کہ وہ کون سا جانور ہے جس کے 9 دماغ ہیں، 3 دل ہیں اور اس کا خون بھی نیلے رنگ کا ہے؟ جی تو یہ سمندری جانور ہے جس کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں آکٹوپس، جس کے 9 دماغ ہیں، 3 دل ہیں اور اس کا نیلے رنگ کا خون ہے. جی تو نیکسٹ کویشچن ہمارا کہ مسلمان جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، تو جب دنیا فانی سے کوچ کرتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا جنازہ ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ دفنایا جاتا ہے. تو وہ کون سے مسلمان ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کو دفنایا نہیں جاتا؟ تو کس کس کو معلوم ہے اس کا جواب؟ تو اس کا جواب ہے کہ بحری جہاز میں مرنے والے مسلمان کو دفنایا نہیں جاتا، اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو پانی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھیں تو گناہ ہوتا ہے؟ جی دوستو وہ نماز ہے عرفات کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت پڑھنی ہوتی ہے. جی تو نیکسٹ کویشچن ہمارا قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن مجید میں ان کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے. کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کا نام قرآن کس نے رکھا؟ جی تو اس کا جواب ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا نام بھی بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جی تو اگلا کویشچن ہے ہمارا کہ نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ کس کس کو پتہ ہے اس کا جواب؟ جی تو ہم سب سوچ رہے ہوں گے کہ نماز عربی زبان کا لفظ ہے. جی بالکل ایسا نہیں ہے، نماز فارسی زبان کا لفظ ہے. جی نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا کہ وہ کون سی نیکی ہے جسے کرنے سے گناہ ہوتا ہے؟ اس نیکی کا ثواب تو ہے کہ اگر وہ کریں گے تو اس کا گناہ زیادہ ہو جائے گا. جی تو ایسی نیکی جو کسی کے ساتھ ہم بھلا کریں اور اس کا احسان جتائیں، اس کا ہمیں ثواب کم اور گناہ زیادہ ہوگا. تو بے شک. جی تو نیکسٹ کویشچن ہمارا قرآن مجید کی کس سورت کی ہر آیت مبارکہ میں لفظ اللہ آتا ہے؟ وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ لفظ آتا ہے؟ جی تو اس کا جواب ہے سورہ مجادلہ. وہ واحد سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے.
تو چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف. وہ کون سی عبادت ہے جو بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں اور ہر حال میں قبول ہوتی ہے؟ وہ واحد عبادت جس کو بغیر وضو کے کریں، ہر حال میں کریں، سوتے جاگتے جس وقت بھی کریں، وہ ایک تو قبول ہو جائے گی، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اور ہر حال میں ہم کر سکتے ہیں. جی تو اس کا جواب ہے درود پاک. اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا وہ واحد عبادت ہے جس کو ہر حال میں پڑھیں، سوتے جاگتے پڑھیں. ایک تو یہ اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اور دوسرا ہم بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں. جی تو ہمارا سیکنڈ لاسٹ کویشچن ہے کہ وہ کون سے مسلمان ہیں وہ جنت میں جا کر بھی دنیا میں واپس آنے کی خواہش ظاہر کریں گے؟ جی تو اس کا جواب ہے شہید. شہادت کے وقت جو لطف اور سکون اور اطمینان ان کو ملتا ہے، اس کا وہ مزہ لینا چاہتے ہیں، اور اس لیے وہ خواہش ظاہر کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے. تو ہمارا لاسٹ کویشچن ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ کس کس کو اس کا جواب معلوم ہے؟ جی تو اس کا جواب ہے جنات گراس پہ نماز پڑھتے ہیں، گھاس پہ نماز پڑھتے ہیں. جی تو دوستو، ان میں سے کتنی باتوں کا آپ کو پہلے سے پتہ تھا، اور کون کون سی بات آپ کو نہیں پتہ لگی ہے، اور کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو ایسے ہی اور سوالات اور ان کا جوابات چاہیے تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں، ہم مزید ایسے سوالات اور جوابات انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے. آپ سب کو میری طرف سے رمضان کی ڈھیر ساری مبارکباد. اللہ تعالی ہمیں اسلام کے بارے میں جاننے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.